السلام علیکم. آج ہم آپ کی ملاقات جس ہستی سے کروا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. ایک ریناؤنڈ بیوٹیشین ہیں, انٹرپرینور ہیں اور فاؤنڈر ہیں اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی. السلام علیکم مسرت آپا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے وہ تھوڑی سی نیکی اور کما لوں جو میرا پلڑا شاید اوپر لے جائے. نہیں, آپ خود بہت نیکی کرتی ہیں. تو خیر سب جانتے ہیں آپ کتنے اچھے کام کرتی ہیں اور کیا, لیکن اوبیسلی ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سے واقف نہیں. جی, میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں, اور اسپیشلی یہ کہ آپ نے یہ جو اسمائل اگین فاؤنڈیشن ہے یہ بنائی تو کیا آپ کے ذہن میں آیا, آپ نے کیوں اسے اسٹارٹ کیا اور کب اسٹارٹ کیا؟ اچھا, تو جرنی اگر شروع کی تو وہ تو بہت سال لگ جائیں گے نا. بال بھی سفید ہو گیا. 25 ایئرز ناؤ. اچھا ماشاء اینڈ اسمائل اگین فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلائے جانے والی خواتین, عورتیں جو بہت پہلے جل گئی تھیں مگر ان کا علاج نہیں ہو پایا, بچے جو تیزاب کی زرد میں آ جاتے ہیں, کچھ ایسی بھی بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں جن کو اس لیے جلا دیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں, انہیریٹنس کے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جلا دیا ہے, جہیز نہ لانے کی وجہ سے تیزاب پھینک دیتے ہیں, دشمنیاں ہوتی ہیں ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو سب سے کمزور لنک جو کسی بھی خاندان اور کسی گھر میں ہوتا ہے وہ ان کی بیٹیاں یا عورتیں ہوتی ہیں. تو ان کے اوپر تیزاب پھینک دیا اور کہا کہ اب بتاؤ کیا کر سکتے ہو. شادی سے انکار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے انکار کیا, اب تم شادی کے قابل نہیں رہو گی. مطلب اتنی محبت ہے کہ اس کو تو جلا دیں گے, اپنے آپ کو نہیں جلائیں گے. تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہمیں کہیں سے بھی خبر آتی ہے کہ کوئی جل گئی ہے, تیزاب پھینک دیا ہے, پھر ہم ان کو کسی بہتر میڈیکل ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں اور ان کا مفت علاج کرتے ہیں. ایک آپریشن سے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی, 35, 40, 50, اور ہر ہاسپٹل والے جو ہیں وہ محبت ہم سے بہت کرتے ہیں, دعائیں ہمیں بہت دیتے ہیں, لیکن پیسے ہم سے ضرور لیتے ہیں, وچ از فائن. کم از کم وہ حصہ تو ڈال رہے ہیں اپنا, آپریشن تو کر ہی رہے ہیں, ڈاکٹرز نہیں لیتے. اس کے بعد پھر ہم ان کے 10-15 آپریشن جب ہو جاتے ہیں نا, تو ان کے اگر جیسے ہاتھ بند ہیں اور وہ کھل گئے, تو یا ان کی آنکھیں بند تھیں تیزاب کی وجہ سے, اور جب ان کا آپریشن ہوا تو ان کی بینائی باقی تھی, یا ان کی گردن چپک گئی تیزاب کی وجہ سے, جب اس کو کھولا تو وہ ادھر ادھر مطلب اپنی گردن گھماتی ہیں تو کہتی ہیں اتنے دنوں کے بعد ہم نے آسمان دیکھا. تو اس طرح سے ہم ان بچیوں کو جیسے ہی ان کے اعضاء جو ہے وہ کام کرنے لگتے ہیں, ہم کوئی نہ کوئی ہنر ان کو سکھانا شروع کرتے ہیں. ہنر سکھانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اوپر بوجھ نہ بنے. ایسا نہیں ہے کہ گھر والے پیار نہیں کرتے, ان کی بیٹیاں ہیں, ان کی بہنیں ہیں, لیکن ان کے وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ان کو لے کے زندگی بھر چلیں, جبکہ گھر میں اور بھی بچے باقی ہیں. تو جب وہ ہنر سیکھتی ہیں تو وہ پھر کمانے بھی لگتی ہیں. تو جہاں وہ خود مختار ہوتی ہیں, با اختیار ہوتی ہیں, وہاں پہ پھر با اعتماد بھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ پھر وہ کانفیڈنس آیا اور ان کا, اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کی طرف توجہ دیتی ہیں, اپنے گھر میں بزرگوں جو ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے ہیں. سو اس طرح سے یہ سلسلہ رہتا ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم یہ بھی کرتے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو, جس نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی اس کو سزا ملے, تو ہم ان کو پھر وہ راہ بھی دکھاتے کہ وہ جا کے اپنی شکایات درج کرے, جو کہ بہت لانگ ڈرون پروسیس ہے, بیکاز وی نو آور جسٹس سسٹم, آور لیگل سسٹم, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو وہ بیچاری اپنے گھر سے, اپنے گاؤں سے, اپنے شہر سے اپنے جو وٹنسز ہوتی ہیں ان کو لے کر آتی ہیں. کبھی جج صاحب نہیں ہوتے ہیں, کبھی وکیل صاحب بیمار پڑ جاتے ہیں, کبھی مطلب ٹائم اس طرح ہو جاتا ہے, وہ لوگ لاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان کو بوتل پلاتے ہیں, پھر واپس لے کے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تو وہ چلے گئے تو پھر ان کا کیس بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر آپس میں مکا کر لیتے ہیں کہ چلو بھئی آپ اتنے پیسے لے لیجئے اور ہمارے بیٹے کو معاف کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو اسٹیٹ ہے نا
ریاست اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ جو غلط کام ہو رہا ہے, جو جرم ہو رہا ہے, اس کی سزا ملنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو اگر جس طرح سے آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے تو آپ اس کا لائک بدلہ تو نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ جو ہے اپنی شکایت جو ہے وہ دیتے ہیں اللہ کا. تو اس طرح سے لیگل سسٹم کے ساتھ بھی ان کو ہیلپ کرتے ہیں. پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی بیٹیاں بہت زیادہ تھیں اور جس کی وجہ سے ان کو جلایا گیا تھا, تو پھر ہم ان کی اسکالرشپ کا بھی انتظام کرتے ہیں میٹرک تک. اس سے آگے ابھی ہماری اوقات نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ وہ آگے بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ایک دفعہ. تو آپ obviously پھر آپ کو پتہ ہے جو وراثت کے قوانین ہیں اس کی وجہ سے بھی جلا دیتی ہیں عورتوں کو, بچیوں کو. اتنا سی جگہ ہوتی ہے اس میں شاید اتنا سا حصہ ہوگا کسی بچی کا, وہ اس کو جلا دو تاکہ وہ چاچے کو مل جائے, مامے کو مل جائے, بھائی کو مل جائے, وغیرہ وغیرہ. تو آپ یہ سب کو ہی نظر آتا ہے, سب کو پتہ ہے کہ لڑکیوں پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے, پر آپ کے دل میں کیسے آیا؟ یعنی کہ آپ نے کیوں, کوئی ایک اسپیسیفک پوائنٹ تھا جس نے آپ کو ٹچ کیا؟ دیکھیں ہمیں بھی تو پتا تھا, ہم نے تو یہ فاؤنڈیشن نہیں بنائی. تو آپ کو کہاں, کس مومنٹ پہ اس نے ٹچ کیا کہ آپ نے کہا کہ نہیں میں ان کے لیے؟ سب سے امپورٹنٹ بات تو بیٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دیتا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ خوش نصیب ہیں. بالکل ہے کہ آپ کو چنا ہے, آپ کو چنا گیا ہے. اور میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ بد نصیب ہوتے ہیں لوگ جن کو نہیں چنا جاتا. موقع سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن شاید وقت کے ساتھ وہ بھی بدل دیں گے. اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ نے کب کھانا سب کو کھلانا شروع کر دیا, کیوں کھلانا شروع کر دیا, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں پھر برکتیں بھی ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ راہیں بھی آسان کرتا ہے. ہاں اس میں مشکلات آتی ہیں. ایک عورت ہونے کے ناطے وین آئی ایم ورکنگ فار ویمن اسپیشلی, تو تھوڑا سا وہاں پر پریشانی اور سختی ہوتی ہے, کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں میل ڈومینیشن مطلب فیئر نہیں ہوتے, اور اس کے علاوہ وہ ججمنٹل ہیں ہم لوگ سب بہت زیادہ. کی تیسی جناب, مطلب FIR لکھ رہا ہے نا جو پولیس والا, وہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا کہ تمہارے اوپر ڈالا گیا. مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹے یہ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس شکایت کے اوپر کون سی دفعہ لگتی ہے جس سے اس کی FIR مضبوط ہو سکتی ہے. بچپن میں نا ہم فلم دیکھنے جاتے تھے کبھی کبھی, تو اس میں ہمیشہ ہوتا تھا کہ قاتل کی سزا جو ہے نا وہ جج مارتا تھا ڈنڈا اور کہتا تھا کہ دفعہ 302 تعزیرات ہند کے تحت آپ کو سزائے موت. تو وہ دفعہ 302 ہم نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب قتل کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر دفعہ 302 لگتی ہے. لیکن ہم میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ اگر کسی عورت کو جلایا جاتا ہے کسی بھی کوریسو چیز کے ساتھ, چاہے مٹی کی تیل سے, چاہے تیزاب سے, چاہے الکلائن سے, 336A کا قانون ہے. پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا اس میں امینڈمنٹ کروائی تو 336B بھی آ گیا, ٹھیک ہے. قوانین ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ہر چیز کے لیے ہیں, درختوں کے لیے ہیں, جانوروں کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. آپ عام کسی بھی چیز کو, ہر قانون موجود ہے, لیکن اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. اور جب آگاہی آتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہو جاتی ہے. اٹ از ناٹ دا سیویرٹی آف دا پنشمنٹ, اٹ از دا سرٹنٹی آف دا پنشمنٹ جو کہ کسی بھی کرائم کو کرب کر سکتی ہے. ختم نہیں ہوتا, انسان ہے, انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے, بخشش دیتا ہے, راہیں آسان کر دیتے, انسان کو بدل دیتا ہے. مجھے بھی بدل دیا. میرا کام جو تھا وہ خواتین کی خوبصورتی کے حوالے سے تھا. ڈیپلیکس اس وقت 90+ سیلونز ہیں پورے پاکستان میں, اور ہر ڈیپلیکس سیلون کے اندر آپ جائیں گی تو وہاں پہ ہماری کوئی نہ کوئی جلی ہوئی بچی کام کر رہی ہے, چاہے وہ ریسیپشن پہ ہو, چاہے وہ کسی تھیراپی کے طور پہ, تھیراپسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہو. ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے رویے ہیں نا وہ ان بچیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے, ان کی انکلوسیوٹی. اچھا یہ جو الفاظ ہیں نا, امپاورمنٹ, انٹرپرینیورشپ اینڈ انکلوسیو اینڈ ویمن رائٹس اینڈ آل,
ہم نے تو نہیں سنے تھے پہلے کبھی, ٹھیک ہے. جب جس کے اوپر پڑتا ہے وہ اسی حساب سے آگے بڑھتا جاتا ہے. ہاں آپ کو گائیڈنس لینی پڑتی ہے, آپ کو آپ کے اساتذہ گائیڈنس دے سکتے ہیں, آپ کے گھر کے بزرگ آپ کو گائیڈنس دے سکتے ہیں, آپ کے امام دے سکتے ہیں, آپ کے پیشوا دے سکتے ہیں, جس کو بھی آپ لینا چاہیں, تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خواتین کے حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. میں عاشق رسول ہوں, مجھے ہر چیز پہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ اتنی آسان تو ہے کتاب جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے قرآن, اور اس کے اوپر عمل کر کے بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے, ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہم ان کو دیکھتے, کیوں نہیں ہم ان کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر لیتے. جب کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے, اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا تو کوئی اپنا آدھا گھر اور کوئی اپنا پورا گھر دے گیا, ٹھیک ہے. ایسے اب لوگ تو رہ نہیں گئے, لیکن جو رہ گئے ہیں ان کو انکریج کریں, ان کے ساتھ مل کے اور آگے چیزیں بہتر کریں. مطلب آج یہاں آ کر آپ کے دسترخوان پہ, آپ کے افطار پہ, تو مجھے لگا کہ واقعی یہ اللہ والوں کا دسترخوان ہے. اینڈ آئی ایم سو گریٹفل, آئی ایم سو پراؤڈ ٹو بی ہیئر اینڈ سرونگ دا ہیومینٹی. تھوڑا سا حصہ صحیح, باقی تو سارا کام آپ لوگ ہی کر رہے ہیں. بہت آپ کو مبارک ہو. بہت, یہ آپ کی محبت ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو برن کے کیسز ہیں ان میں آدمی بھی ہوتے ہیں؟ اچھا, ان پہ بھی ڈالتے ہیں, اور وہ اسی طرح کوئی دشمنی یا کچھ دشمنی ہوتی ہے, کوئی عشق معشوقے کا چکر ہوتا ہے, کوئی ایک بچی کو 2 بچے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس کے ہاتھ میں تیزاب ہو گیا اس نے دوسرے کو جلا دیا. بہت کم ہوگی, بہت کم ہے. بچے جو لڑکے ہیں, بوائز ہیں, وہ ایکسیڈنٹل کیسز زیادہ ہوتے ہیں. ایک دو ایسے بھی واقع ہوئے ہیں کہ جیسے کسی نے کسٹمز میں کوئی رشوت نہیں لیا اور سامان جو تھا وہ صحیح نہیں تھا, تو اس کو مطلب پکڑ کے اس کو تیزاب سے نہلا دیا. ہی لاسٹ ہز وائس, ہی لاسٹ ہز آئیز. ابھی ماشاءاللہ وہ حیات ہیں, لیکن یہ کہ بس دیٹس اٹ, یہ ختم ہو گیا. اب ہمیں ساری زندگی بچپنے میں, مجھے تو اپنے بچپنے کی یاد ہے, تمہارا بھی ایسے ہی ہوگا کہ جھوٹ نہ بولنا, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا. ہم بچوں کو ڈراتے تھے. تو یہ جو جلائے جانے کا جو پروگیٹیو ہے نا, وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہ کر نہیں سکتا ہے. اور یہاں تک ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا جانور لایا گیا جس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا, تو رسول اللہ نے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ ایسا سلوک کرتے ہو. ہم دیکھیں اللہ کی مخلوق اور اپنے لوگ, میری بیٹی, میری بہو, میری رشتہ دارنی, میرے سے پیار کرنے والا کوئی آدمی جو ہے وہ اس طرح سے حرکتیں کر رہا ہو. کیوں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, تعلیم کا فقدان ہے ہمارے ملک میں, ہاں تعلیم کم ہے, لیکن کوئی بھی تو ایسا محلہ نہیں ہے جہاں پہ مسجد نہ ہو, اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ امام نہ ہو, اور کوئی ایسا جگہ نہیں ہوگی اس مسجد میں جہاں پر قرآن نہ پڑھایا جاتا ہو. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو 5 سال کی عمر میں قرآن ختم کراتے ہیں, مٹھائی بانٹتے ہیں, ہار وار دیتے ہیں, محلے میں ہاں بڑا فنکشن ہوتا ہے. اس کے بعد ماں باپ اپنا ہاتھ جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو شکر ہے, اس کا تو ثواب ہمیں ملے گا. لیکن جب بچے شعور کی ان منزلوں پہ آئیں جہاں پر ان کو گناہ ثواب کا فرق پتہ ہو, چھوٹے بڑوں کی عزت احترام ہو, رشتوں کا احترام ہو, پیار کا تعلق ہو, پازیٹیو سوچ کے ساتھ, ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. خالی ماں کی رشتہ نہیں ہوتا, اور بھی ہوتے ہیں. میری تو پھپھو بھی بہت اچھی ہیں صحیح, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ تمام بدنام ہوتی ہاں وہ بیچاری, تو وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بھی ماں باپ کا فرض ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ ایک ماں بیٹوں کو الگ طریقے سے تربیت دے رہی ہے اور بیٹیوں کو الگ دے رہی ہے. وہی بیٹا ہے نا جو تیزاب پھینک دیتا ہے, وہی بیٹا ہے. تو کیوں؟ بیکاز ماں ہیز ٹیکن وٹ ایور ہیز گون تھرو ہر لائف ایز نارمل. اگر اس کو گالی دی ہے ان کے ہسبینڈ نے, یا گھر میں عام بات چیت گالی سے ہی شروع ہوتی ہے,
تو ان کے لیے یہ چیز کوئی بری بات نہیں ہے، جبکہ یہ بری بات ہے، گناہ ہے. بالکل ایسے. اسی طرح سے بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو آپ ایک گھر میں دے دیتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ عمر کیا ہے. مطلب 15 سال کی بچی کی شادی آپ 75 سال کے بابی کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے یہاں اور بیٹیاں ہیں. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کو وہاں بٹھالتے تھے، بوسہ دیتے تھے. یہ وہ رسپیکٹ ہے، یہ محبت ہے جو ایک عورت کو دی جا رہی ہے. تو ہم لوگ تربیت، مذہب سے دوری اور تعلیم کا فقدان. چاہیے. ہم بھی نا اکثر بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عورتیں کمپلین کرتی ہیں نا میرا شوہر اچھا نہیں ہے، ایسے ہے، یا وہی کہ رسپیکٹ نہیں کرنی، عورت میری رسپیکٹ نہیں کرتا، تو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر عورت اپنا بچہ ٹرین کر لے کہ اس نے کیسے عورت کی رسپیکٹ کرنی ہے، جو کہ تمہاری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بھابھی ہے، پھپھو ہے، سارے ریلیشن شپ، جب وہ ایک دفعہ اسے عورت کی رسپیکٹ کرنے سکھا دے گی تو میرے خیال سے 2 ڈیکیڈ کے بعد بہت بڑا چینج آ جائے گا انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ اگر آپ اس بچے کو اچھا کریں گی تو آگے جا کے چینج آئے گی. اگر آپ وہی چیزوں کو نارمل سمجھیں گی تو وہ تو ویسے ہی چلتا رہے گا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اب بٹ آئی ہوپ کہ کبھی اس پہ کام ہو جائے اور عورتوں کو سمجھ آئے کہ نہیں ہم نے اپنے بیٹوں کی ٹریننگ کرنی ہے. بالکل ہر ماں کو اپنے گھر کے بچے وہاں سے اسٹارٹ کرنا، وہاں سے شروع اور وہی کہ کریں. ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا کہ بیٹی کو الگ سے. نو بائسز، نو ڈسکرمنیشن. لڑکا ہے بہت اچھی بات ہے، لڑکی ہے واہ واہ واہ. اور جبکہ بیٹیاں زیادہ کرتی ہیں میرے خیال بہت سے. کرتی ہیں. اور بیٹیاں اور باقی رحمت ہوتی ہیں. اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اس فاؤنڈیشن میں کتنی لڑکیاں ہیں ابھی تک؟ تو ابھی ہمارے پاس 1000 سے اوپر ہیں. اچھا 1000. ٹھیک ہے، جس کے اندر بچیاں بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں اور کچھ مرد حضرات بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں میں پوچھنے لگی تھی کہ مرد بھی آپ کے؟ جی ہم سب. اور اس کے علاوہ ہم کاسٹ، کریڈ اور ریلیجن میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے. جیسے اگر انٹیریئر سندھ میں آپ تھر کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ ہندو کمیونٹی زیادہ ہے، وہاں پہ بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، تو ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کا بھی آپریشن کراتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہمیں زکوٰۃ ملتی ہے وہ اوبویسلی زکوٰۃ کے زمرے میں جاتی ہے. جو ڈونیشن آتی ہے اس کے حساب سے ان کا کرتے ہیں. اسی طرح کرسچن فیملیز ہیں یہاں پر جن کے ساتھ ہوتا ہے واقعات. کچھ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں جو کہ بہت پریشان کن ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتی ہے بچی تو ان کے اپنے گھر والے ان کو جلا دیتے ہیں، یا اور بھی قرآن کے حوالے سے شیطانیاں کرتے ہیں لوگ، اس میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. محلے پورے جلا دیے جاتے ہیں کہ جی یہاں پہ بے ادبی ہوئی ہے. سو ہم اس پہ تو نہیں جاتے. ہم صرف ان بچیوں کو سمیٹتے ہیں، ان کو پیار دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے اس قابل بنائیں کہ وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے گھر پہ جم جائیں. ہماری 40-42 لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، جلی ہوئی. ٹھیک ہے. اور وہ جلی ہوئی جو بچیاں ہیں ان کی جو شادیاں ہوئی ہیں وہ کسی معذوروں کے ساتھ نہیں ہوئی ہیں، نارمل بچوں کے ساتھ. سلیوٹ ٹو دیم اینڈ دیئر فیملی. ایک دفعہ میں ایک رشتے کے لیے مجھے لے کے گئے نا، وہ ہماری ایک بہت پیاری سروائیور ہے، وہ پوری جلی ہوئی ہے، اس کو سسرال والوں نے جلا دیا تھا. بعد میں اس کی دوبارہ جب شادی کا سلسلہ شروع ہوا تو جب میں گئی تو وہاں پہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی انہیں کی طرح بڑی عمر کے تھے، سفید کڑک شلوار قمیض پہنی ہوئی، خضاب لگا ہوا. تو میں نے سلام دعا کیا یہ وہ. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا چہرہ بھی جلا ہوا ہے اور ان کا جسم بھی جلا ہوا ہے، تو آپ ان سے کیوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے سرائکی میں بولا تھا، مجھے نہیں آتا، لیکن انہوں نے جو اس کا مطلب تھا وہ یہ تھا، تو نے یہ سارا ثواب کمانا ہے. میں نے کہا اچھا چلے، میرا دل جا کے گچی ماروں ان کو، مگر پھر کہیں مجھے ناراضی نہ ہو جائے. بوتل پلائی تھی انہوں نے مجھے. صحیح ہے. اچھا تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں آپ انہیں ٹریننگ بھی دیتی ہیں، اسکل سکھاتی ہیں، تو وہ بھی ادھر ہی فاؤنڈیشن پر ہی کرتے ہیں؟ جی. کیونکہ پورے پاکستان میں ہاں ہے، جی بالکل. تو ہم پہلے بچیوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کیا سیکھنا چاہیں گی، اور کچھ ان کو بتاتی بھی ہوں کہ آپ یہ سیکھ لیں، آپ کے لیے آسانی ہے. کہ آپ گائیڈ جو تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ گھر سے بھی آن لائن بزنسز کر سکتی ہیں، لیکن آرٹس اینڈ کرافٹ میں جولری بنانا سکھانا، کینڈل بنانا،
ناشتے اور کھانے کے جو باکسز دیے جاتے ہیں گھروں میں یا کسی ایک پرٹیکولر بلڈنگ میں وہ جلی ہوئی ہے تو وہ اس بلڈنگ کے جو آفیسز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں. ٹھیلے دیتے ہیں ان کو, گرمی سردی کے کپڑے, جمعہ بازار اور اتوار بازار, یا حیدرآباد میں جیسے مچھلیاں جو ہیں وہ ٹھیلوں پہ آپ کو پتہ ہے دی جاتی ہیں, لوگ خریدتے ہیں, تو ہم ان کو ٹھیلا دے کے ایک دفعہ ہم ان کا سارا کام کر دیتے ہیں. مچھلیاں بھی خرید دیں, گھر گئے تو پتہ چلا ان کے گھر میں برتن بھی کوئی نہیں ہے تو وہ بھی دے دیا. یعنی کہ ان کے لیے جو بے نیسیسٹیز ہیں وہ پوری کی. اس کے بعد پھر 2-3 مہینے کے بعد میں چھاپا مارتی ہوں کہ کام صحیح جا رہا ہے یا نہیں. یہ بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ ان کو کوئی بہت ضرورت پڑ جاتی ہے تو ٹھیلا بھیج دیا. ٹھیک ہے, اب آئی کانٹ گیو دیم اگین اینڈ اگین بیکاز مجھ سے لوگ سوال کریں گے کہ ان کو 2 ٹھیلے کیوں دیے. سو ان کو پتہ ہے. اب یہ ہماری کراچی میں بچیاں جو ہیں وہ رائڈرز کا کام بھی کرتی ہیں نا, بائکیا جو ہوتے ہیں. تو ایک بچی ہے, اس کو میں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی لڑکے تنگ ونگ تو نہیں کرتے؟ تو کہتی ہے کہ نہیں مسرت آپا, میں اپنا ہیلمٹ اتارتی ہوں ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. مطلب اس کے لیے اس کے اسکارس جو ہے نا وہ اس کی اسٹرینتھ ہے. کتنی پیاری چیز ہے, اس کو کوئی ڈر نہیں. وہ کہتی ہے اور کیا برا ہو سکتا ہے, لیکن وہ کام کر رہی ہے, اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتی ہے, ڈیپلیکس میں کام کرتی ہے, واپس جاتی ہے, اور شام کو شاید اس کا بھائی وہ موٹر بائک استعمال کرتا ہوگا. تو آپا یہ جو کیسز ہیں اس طرح کے ان وکٹمس کے, تو یہ کتنے % رپورٹ ہوتے ہیں؟ رپورٹنگ تو نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ نہ رپورٹنگ ہوتی ہے, نہ ہم بہت سے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں, اور نہ ہی وہ ہمارے تک پہنچ سکتی ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جو 90 سیلونز ہمارے مختلف شہروں میں, چھوٹے شہروں میں, وہاں پہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچی کے ساتھ ایسا کوئی ہینیس کرائم ہوا ہے تو ڈیپلیکس میں چلے جاؤ, وہاں پہ مدد مل جائے گی. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاسپٹلز میں چوکیدار یا نرسز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں فون کر کے بتاتی ہیں کہ یہاں پہ جلی ہوئی بچی آئی ہے, اس کی مدد کر دیں, بہت غریب ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے, ان کی پڑھائی کا بھی چلتا رہتا ہے, شادیاں بھی کر لیں, کام پہ بھی لگا لیا, اور ان کی کیسز جو ہیں ان میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے, وہ پرو بونو. آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کوئی, یعنی کہ فائنانس میں اس طرح؟ اگر آپ جس طرح کہ سرجری بھی آپ نے بتایا تھا کہ ایک سرجری تو ہوتی نہیں ہے, نہیں, اور آبویسلی وہ مہنگی بھی ہے. بالکل ہے, آپ کو چارج بھی کرتے ہیں, تو پھر اس میں آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ ہوتا کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ سب سے بڑا جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ تو میرے اپنے بہن بھائی, والدین, وہ فیملی ہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے کلائنٹس ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اور پھر جتنی بھی فرینچائزز ہیں وہ ہم نے نا اپنا ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے 100 سرجریز ہر سال کرانی ہے. ٹھیک ہے, 100 سرجریز جو ہے وہ ہمیں 1,80,000 اس طرح کی پڑتی ہے ایک سرجری, اور ایک بچی کی 2530 بھی ہو سکتی ہے. تو 25 سالوں میں جو میں یہ کام کر رہی ہوں اس میں آج بھی پہلی دفعہ جو بچی آئی تھی اس کا ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, ٹک 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 صحیح, لیکن ہاں وہ ویسے تو نہیں لگتی ہیں ان کے, تو بچے بھی ان کو نہیں پہچان پاتے. بڑوں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ یہ سارے کے سارے سلسلوں میں جو سب سے امیزنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی ٹیم آتی ہے, ڈفرینٹ ہم ہاسپٹلز میں ان کا آرگنائز کرتے ہیں. وہ آتے ہیں امریکہ سے یا UK سے یا کسی بھی ملک سے. وہ آپ سے کنیکٹڈ ہیں کسی طرح بھی؟ وہ خود ہی ہم سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں نے تو آج تک کسی کو خط نہیں لکھا, وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ کے آتے ہیں, اور پھر وہ ان کا صرف وہ اپنا خرچہ خود کرتے ہیں, وہ چارج نہیں کرتے. صرف جو میرا خرچہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو گھر میں رکھتی ہوں, اور ان کو آنے جانے کا اور ایک دن ان کے گھومنے کا ہوتا ہے. اور مطلب یہ میں اپنے پاس سے کرتی ہوں, کیونکہ میرے جو مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے زیادہ کھانے میں جو زیادہ پیسے چلے جائیں گے, اس سے بہتر ایک لڑکی کا آپریشن کرا دوں. تو اس لیے کوشش کرتی ہوں گھر میں ہی دال چاول کھلا دوں, خوشی خوشی کھاتے ہیں. دیٹس وائز. مسرت آپا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اتنی انسائٹ لے کے. پتہ تھا تھوڑا بہت جو آپ کر رہی ہیں پڑھ کر, لیکن یہ ہے کہ آج آپ سے خود بات کی تو بہت اچھا لگا. آپ کا بہت شکریہ, اور اللہ سے بہت دعا ہے کہ آپ کا یہ جو فاؤنڈیشن ہے آپ کی یہ بڑھے, اور آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی, ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ اسے چھوٹا رہنا چاہیے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے, لیکن اور آئی تھنک کوئی چینج آئے گی بھی. آئی ہے ویسے ابھی تک؟ اتنی آئی ہے بس کہ ہمارے پاس
پیشنٹ زیادہ ہو گئے لیکن ختم ہونے میں شاید ٹائم لگے گا اور یقیناً ہوگا. اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا. لگے ہوئے ہیں تو ہوگا ہی. تو آپ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں ہیں اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں یہ عزت بخشی. بہت شکریہ آپ کا. اینڈ ونس اگین اٹ واز اے پلیجر اینڈ آئی ایم ہمبلڈ کہ آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا اللہ والے افطار میں, اور مجھے خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ڈھیر اجزا دے.